دل کی دھڑکن تم ہو بائی عفت زہر پاشا. یہ اس کا پارٹ 1 ہے. یہ ایک بہت ہی مزیدار اور رومانٹک ناول ہے. ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے سب پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دل کی دھڑکن تم ہو. خواہشوں کا جو غلام نہیں دل وہی سرفراز رہتا ہے. وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا اسے کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی تھی. کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی. ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی. آنی، آج پتہ ہے ماموں آئے تھے. کون، موئز؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی. دل کو یکلخت ایک خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا. اور کتنے ماموں ہیں میرے آنی؟ ندا چڑ کر بولی تھی. وہ ہنس دی، مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پر اسراریت سے اس کے قریب آئی. آنی، میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں. اس کے حد درجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی. بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو. اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا از حد ضروری سمجھا. سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی. میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر سے ہی واپس آ گئی. وہ جلدی سے بولی. ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بےتاب ہو رہی ہے. اچھا، ایسا کیا ہوا جو میری چندا کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے لگی. آنی، ماما ان سے شادی کی بات کر رہی تھی. ندا کا انکشاف کرنے والا انداز تھا. ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. کس کی شادی؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے. آپ کی اور ماموں کی. ندا کی سرگوشی میں بتانے پر اس کی وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی. گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا. اور پتہ ہے آنی، ماموں نے کہہ دیا کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے. اس کے رخساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی پسماردگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا. بے حد بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے. ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے. اس کی رنگت زرد پڑ گئی. ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھی، یوں مدھم پڑی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی. بس میں نے اتنا ہی سنا آنی. مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ پھر میں ان سے ملنے کو گئی ہی نہیں. وہی مجھے ملنے آئے تھے. وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی. وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا. آنی، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا. کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی. ابھی تو مجھے چندہ بہت پڑھنا ہے. ندا اگرچہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی پھر بھی بچی ہی تھی اور ایمان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو بنانا نہیں چاہتی تھی. پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی تھی. اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی. ارے پاگل ہو تم، ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی. ہم بہت اچھے دوست ہیں چندا. ایمان کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس سمے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا. پھر اس نے فوراً ہی بات بدلی. اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو. آنی، شام کو پڑھ لوں گی نا سر سے. ندا ٹھٹکی. یوں بھی وہ قدرے بد دل ہو گئی تھی. جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا. خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش. ایمان نے اسے سرزنش کی، پھر قدرے سختی سے کہا. اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا، ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑے گی. مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں. ندا خاصی ناراضگی سے کہتی چلی گئی تھی. ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل بند کر دیا. بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا. دل و دماغ بے یقینی کی لپیٹ میں تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ معیز اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کے انداز، اس کے باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، ربوس کی زبان سے آشنا تھی۔ کیوں نہ سمجھتی؟ معیز کی بولتی آنکھیں، حد سے زیادہ توجہ، زومانے باتیں اسے اس حد تک لائی تھی کہ اب وہ حد درجہ آزادگی کا میں آنسو بہا رہی تھی۔ رات کیسے گئی یہ ایمان کا دل ہی جانتا ہے۔ ایک پل کو بھی نہ اس کی آنکھ لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئی تو اس کی تمتمائی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بتایا تو ہوتا ایمی، کیا رات سے طبیعت خراب ہے؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار تو نہیں تھا۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ میں ان سے کہتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو دکھا لائیں، وہ عجلت میں کہتی باہر نکل گئیں اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی، یہ تو مرض ہی لا دوا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے مجھے زمین پر پٹکا ہے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں سے جوڑنے کا اہتمام کریں گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایمی، اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابھی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے بولنا پڑا۔ بھابھی، ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی، ہری اپ۔ ان کا انداز قطعی تھا اور وہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ وہ اپنی بات منوا کر رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بے دلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کیے بغیر کلپ کرنے لگی۔ گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بری طرح ٹھٹکی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، معیز سے بات ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا اسے۔ بھائی جان نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر وہ خفگی سے بولی، فون وون نہیں کرنا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لیں اس کی۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ تو اب اس کی ذات اس قدر بے مایا ہوگی؟ میں کر لوں گا بات، اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان نے ڈپٹا، مگر بھابھی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں امی سے بھی اس کے کان کھچواؤں گی۔ میں نے اسے ہمیشہ ایمی کے ساتھ سوچا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابھی کو آواز دے بیٹھی اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ ایمی، ایمی، بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جامد و ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ بعد ٹوٹا تھا۔ معیز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت زبردست سی جاب مل گئی تھی۔ بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو اتنا سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابھی کی امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھدی اندر چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی روادار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کے دل کی بستی اجاڑ کر اب وہ خود خوشیاں مناتا پھر رہا تھا۔ مگر اب یہ سب بھابھی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے پر معیز کا چہرہ بھی نوچ سکتی ہے۔ ایمی جان، سب مہمان باہر جمع ہیں، کیا سوچیں گے؟ جلدی سے یہ اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابھی نے بہت زبردست کامدار کافی پنک کلر کا پشاواز اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لختہ بھر کو وہ پلکیں جھپک کر ایک نظر اس لباس کو اور پھر بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟
یہ میری پیاری سی گڑیا ایمی کا ہے۔ بھابھی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، مگر وہ الجھنے لگی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ بھابھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ایمی، تمہاری تو موئی سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہنس دیں۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی امی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی، ہری اپ۔ اور جب بھابھی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر پاتا۔ وہ بے چارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سادگی کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے یوں ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانوں پر ڈالتی بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی، جب رابع اور ارینم اندر آ گئیں۔ حسب عادت و معمول وہ ان سے اچھی طرح ہی ملی، مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے ہٹ کر جوش اور محبت تھی۔ اتنا خوشی کا موقع ہے اور آپ یوں لگ رہا ہے جیسے میلاد میں جا رہی ہیں، رابع نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اسٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سارا سامان کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا دیر میں بھابھی ایک سوٹ کیس دھکیلتی اندر آئیں۔ بھائی ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ۔ وہ بمشکل میک اپ سے فارغ ہوئی۔ بھابھی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابھی، کوئی سوال نہیں ایمی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتے اسے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسی اتنی تیاری سے الجھن ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کو بھی زرق برق کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کسی کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پن اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی۔ خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے پھر رہی ہو، میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو۔ کیا پتہ تمہاری زبان مبارک ہی ہو جائے اور دلہن ہی بن جاؤ، ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگیں تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر ہی ہے، گھر کی ہی تقریب ہے، چلتا ہے۔ اسے سخت غصہ بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔ جس شخص نے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا۔ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی نوعیت میں قدم بڑھائے تو لاؤنج میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑا تھا۔ بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو۔ مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق اسے یہ توق بھی پہننا پڑا۔ ہر کوئی اسے VIP کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اسے زیر اثر لیے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھائے بڑی محبت سے حال چال پوچھنے میں مگن تھی جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لختہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایلبرٹ واسکوٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ رابعہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی، مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزنز بھی یہی خدمات غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جانے محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر، اس نے گرین ٹی کے
گھوٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں؟ اس سے پہلے کہ سب کی دانست میں یہ فیصلہ میرے علم میں آئے، میں پہلے خود ہی اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کو سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانست میں بہت درست فیصلہ کر کے اس کے زخمی انا کو قدرے سکون پہنچا تھا۔ تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ موئز کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کھپ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں میں بھر دیتی ہیں۔ اس کا خفیف سا ذو معنی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا ہے۔ اب وہ پلٹا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا تھا۔ وہ تو اس کی ہمسفری کے نشے میں چور تھی۔ آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے وہ مہوے سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ وہ راستے میں ہی کہیں کوئی موڑ مڑ گیا تھا اور وہ لگ دگ صحرا میں تنہا بھٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے۔ وہ خود 2 سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر یوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو یک بارگی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان 2 سیٹر سے اٹھی تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ موئز آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ حرکت! اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھنے رہنے کا اشارہ دیا۔ ایک تو بھابھی بس اپنی منمانی کرا کے ہی رہتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی اسے زبردستی موئز کے سر پر ٹھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا، مگر وہ اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی، اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی شیر جوان، انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ موئز اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ تمام الفاظ، تمام احتجاج سب کی تالیوں کی گونج میں اندر ہی اندر دم توڑ گیا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھندلائی آنکھوں سے اس نے موئز کے ہونٹوں پر پھیلی آسودہ پر تفاخر مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا۔ اپنے اندر بے حد تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچھی تو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی آنسو رخساروں پر سے ہوتے ہوئے بے مول ہو گئے۔ موئز نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکال کر آنسوؤں کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپی لگائی جا رہی تھی، مذاق کیا جا رہا تھا، اور وہ ادھر اکیلی بے یقینی کے زد میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ بھیک؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا جس سے شادی کا فیصلہ وہ اعلیٰ اعلان سناتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی۔ کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں؟ اپنے تاثرات اور جذبات سے ہر کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر۔ وہ گویا آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں میں وہ اسے بھولنے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کر رہی تھی۔ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی و جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں میں اسے بھلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کر رکھی تھی۔ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی و جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے سب جس کی ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی؟ اس کے بغیر اس نے کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں و حواس فاختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔
وہ جس کا خیال ہی اسے پھولوں کی طرح کھلا دیتا تھا، افق کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا تھا، اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا، اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک سانحہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوش کن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں آنکھوں میں جلن کیوں بھر رہا تھا؟ دل و دماغ پہم کر رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت ہے، مانگے کی محبت ہے۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، چند ایک کزنز ہلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے، اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی۔ وہ سب سے بے فکری و طمانینت کے ساتھ کارپٹ پر براجمان تھا۔ موئز کو انہوں نے راجہ اندر بنا رکھا تھا۔ کیا لڑکیاں کیا لڑکے، سب نے جیسے صرف موئز کو ہی وی آئی پی کا درجہ دے رکھا تھا۔ صرف بھابھی ہی ایمان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ موئز کی آواز اچھی تھی، اس لیے اس سے کچھ سنانے کی فرمائش ہو رہی تھی۔ جو منہ میں آئے سنا دو یا کھری کھری سناؤ؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر گویا اسے سٹارٹ کیا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو اسپیشل لوگوں کے لیے کچھ سنا ہی دیتا ہوں۔ وہ ایمان کو سنانے کے لیے بڑی بے نیازی سے بولا تو سب چلا اٹھے۔ اسپیشل لوگوں یعنی معذوروں، اندھوں، بہروں کے لیے۔ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ سیاہ آنکھوں کی چمک معنی خیز ہو رہی تھی اور چہرے پر سکون نے جاذبیت سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر لختہ بھر کو کچھ سوچا، پھر دلکش زیر و بم کے ساتھ اس کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پر میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی غزل، اور اوپر سے دسمبر کی پر حدت رات میں گونجتی موئز کی دلکش آواز۔ ہر آواز خاموش ہو گئی تھی۔ ایمان نے جیسے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ اس شعر پر بہت داد ملی اور مقرر کی فرمائش ہونے لگی۔ موئز کی اس قدر ڈرامے بازی پر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ان کا ہاتھ دبا کر اس نے بمشکل کہا، اور پھر ان کے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف پلٹ گئی۔ موئز کی نگاہ کے ساتھ اس کے آواز نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا۔ خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی، اور یہی بس اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ دروازے کا لاک دبا کر اس نے ہر شے کو نوچ کر خود سے الگ کر دی تھی۔ آنسو بنا کوشش کے بہے جا رہے تھے۔ ذلیل، لوفر، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس نے طیش میں آ کر ہاتھ میں دبے رومال سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ بہت دلکش اور جانی پہچانی خوشبو اس کے سانس میں رچ سی گئی تھی، تو اس نے کرنٹ کھا کر رومال سامنے کیا تھا۔ اس رومال کو پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ ہی لگا تھا۔ کراہیت کے احساس کے ساتھ اس نے رومال پرے پھینکا اور اٹھ کر چہرہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔